المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ حاضری حرمین طیبین کے بعد اللہ نے پھر سعادت عطا فرمائی اور جمعہ کی اس مبارک نشست میں قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی ترتیب میں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے. نہ جانے کب زندگی کا یہ سفر تمام ہو، اور اس سے پہلے پہلے اللہ جتنا ہو سکے قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے. وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے. اللہ ہم سب کے لیے قرآن کو آسان فرمائے اور قرآن کے لیے وقت نکال کر اس کی طرف توفیق عطا فرمائے. سورہ روم کی مبارک آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی تھی اور آج اس سے اگلی آیات پڑھی جائیں گی. پچھلا جمعہ میں جو گفتگو کی گئی وہ آیت نمبر 41 تک پڑھا گیا تھا. آج انشاءاللہ اگلی آیت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون. من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین. صدق اللہ العظیم. ترجمہ سنیے. آیت نمبر 45 تک پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. ارشاد فرمایا اللہ نے: اے نبی آپ فرما دیجئے، قل سیروا فی الارض، اے نبی فرما دیجئے کہ زمین پر سیر و سیاحت کرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے گزرے. کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، پس اپنا رخ اسی قائم دین کی طرف کر لو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جسے ٹلنا نہیں ہے. یومئذ یصدعون، اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے. ومن عمل صالحا، اور جس نے بھی نیک عمل کیا، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنا ہی رستہ ہموار کر رہا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ
تاکہ انہیں بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، من فضلہ، اپنے فضل و کرم سے، انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آئیے، خوبصورت آیات، خوبصورت گفتگو اور بڑی ہی اعلیٰ ترتیب کے ساتھ اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ پچھلا جمعہ میں جو بات کی گئی تھی کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میری زمین پہ تم انسانوں نے فساد برپا کر دیا ہے، اور میری زمین کو تم نے برائیوں سے بھر دیا ہے، اور جو تم نے کرتوت کیے ہیں پھر اللہ انہیں تمہیں سزا کی صورت میں واپس کرے گا۔ تو یہ گفتگو ہو چکی ہے، اور اسی موضوع کو آگے آج سمیٹا گیا ہے، اور آگے اس کے آخری معاملات کو پیش کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا گیا کہ اے نبی ذرا انہیں بتا دو، قل فرما دیجئے، زمین پہ سیر و سیاحت کرو۔ یہ جو کونے میں بیٹھ جاتے ہو نا اور اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ کافی ہے، تو قرآن اس کے خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے باہر نکلو، سیرو فی الارض، میری زمین پہ ذرا دیکھو، میری زمین کے حالات کا جائزہ لو، ریسرچ کرو، پتہ کرو، خبریں لو، اچھی طرح سے دیکھو میری زمین پہ کیسے کیسے حالات گزرے، کن کن چیزوں سے ہم نے لوگوں کو آزمایا، اور لوگ کن کن تکلیفوں سے گزرتے رہے۔ اور کونے میں بیٹھ جانا اور سمجھنا کہ یہی دین ہے، اور اسی کو لے کے پھرتے رہنا، اور کہنا نہیں میں چونکہ اللہ اللہ کر رہا ہوں باقی سارے برے ہیں، میں ہی نیک ہوں، تو قرآن تو تمہارے خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ قل، اے نبی فرماؤ، بتاؤ انہیں بتاؤ، سیرو فی الارض، میری زمین کی سیر کرو، نکلا کرو، دیکھا کرو، پوچھا کرو، لوگوں سے گفتگو کیا کرو۔ آدم علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا، نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ بنا، یہ تمہارا کام ہے، پتہ کرو، پتہ کرو وہ لوگ کیسے گزرے تھے، اور ان کی زندگیاں کس طرح کی تھیں۔ عاد اور سمود کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح سے جو ہے وہ ذوالقرنین نے اپنی قوم سے معاملہ کیا۔ اصحاب کہف کون تھے، تمہیں کیوں نہیں پتا، کیوں نہیں تم ان کا علم لے رہے؟ کیا مطلب یہ صبح اٹھنا اور یہ نوکری کر لینا اور چند روپے کما کے گھر آ کے سو جانا اور چار مسلوں کے اوپر چار سجدے ٹھوک دینا، کیا مطلب اسی کو تم نے دین بنا لیا ہے؟ کیا یہ دین تمہارے لیے کافی ہے؟ نہیں، سیرو فی الارض، دیکھو میرے زمین کے حالات کیا تھے۔ تو کس قدر خوبصورت ترتیب ہے، میں کہوں نا سبحان اللہ، ذرا بولو نا، ذرا بولو نا، ذرا صحیح طرح بولو، کس قدر پیاری ترتیب ہے۔ اور ان لوگوں کو جو بیٹھے رہتے ہیں اس طرح کے انداز بنا کے اور کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے۔ تو قرآن کہہ رہے ہے یہ تمہارا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، آپ دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے اسلام کے اندر۔ تمہیں گھر بھی چلانا ہے، تم نے معاملات بھی دیکھنے ہیں، تم نے پانچ نمازیں بھی پڑھنی ہے، تم نے اللہ اور رسول کو راضی بھی کرنا ہے، بچوں بیوی کو بھی پالنا ہے، تم نے میرے تمام نبیوں کی خبریں بھی رکھنی ہیں، قرآن کی طرف بھی توجہ کرنی ہے۔ یہی امت محمدیہ کی خوبی ہے، مجھے کہو سبحان اللہ، یہ حضور کی امت کی خوبی ہے کہ حضور کی امت اس طرح ایک نکمی ہو کے بیٹھ نہیں سکتی، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ کل سیروا فی الارض، انہیں بتائیے زمین پہ سیر کیجئے، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، پتہ کرو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا۔ لہذا تاریخ پڑھنا اور تاریخ کی کتابیں پڑھنا یہ عین قرآن ہے۔ اور اگر کوئی کسی تاریخ کا مطالعہ کر رہا ہے، کسی تاریخ کی کتاب کو پڑھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ زمین پہ لوگوں کے حالات کیا ہوئے اور کس ملک میں کیا معاملہ پیش آیا، کس طرح سے لوگوں نے زندگیاں گزاری، کیا ان کی حالات زندگی رہے، تاریخ کی وہ کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ عین قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، پتہ کرو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزرے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک وہ کسی کتاب کو نہیں پڑھے گا، کسی ہسٹری کی کتاب میں جا کے، تاریخ کی کتاب میں اس کا مطالعہ نہیں کرے گا، کیسے علم ہوگا؟ تو لہٰذا یہ جو لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف یہ الفاظ ہی ہیں اور ان الفاظ کو ہی قرآن سمجھ بیٹھتے ہیں،
اور کہتے ہیں باقی کتابیں قرآن نہیں ہیں، اور بھائی قرآن سے ہی نکلے ہوئے ہیں، قرآن کا ہی وہ علم ہے جو آگے قرآن کی ہی شکل میں مختلف کتابوں میں موجود ہے، اور وہ ہسٹری، وہ ساری جتنی بھی ایسی جتنی بھی دنیا کی حالات کی زندگی کا پتہ دینے والی کتابیں، وہ ساری اسی آیت کے نیچے آئیں گی۔ اسی آیت سے آپ جانیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پچھلے لوگوں کا پتہ کرو، کیسے ان کے ساتھ حالات گزرے، اور آگے خبر دی جا رہی ہے کانا اکثرہم مشرکین، ہم تمہیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ان میں زیادہ مشرک لوگ تھے۔ یہ تو پہلے ہی سن لو ہم سے کہ یہ بدبخت تھے زیادہ تر، ان میں مومنین کم ہی تھے۔ کانا اکثرہم مشرکین، زیادہ تر مشرکین۔ اب آگے حکم دیا جا رہا ہے فَأَقِمْ، پس کر لو وجہک للدین القیم، اپنا رخ اسی دین کی طرف، اپنا دھیان اس دین کی طرف لاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اپنا دھیان اس کی طرف کرو۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ، اس دن سے پہلے کہ جسے ٹلنا نہیں ہے۔ کوئی جماعت، کوئی بڑے سے بڑا حکمران، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ وہ دن نہیں ٹال سکتا، وہ دن ٹلے گا نہیں۔ تم جس طرح بھی کر لو گے وہ آئے گا، وہ ضرور آ کے رہے گا، لہٰذا اس سے پہلے پہلے اپنا رخ درست کر لو، اپنے معاملات ٹھیک کر لو، اور اپنی اصلاح خود ہی کر لو، بجائے یہ کہ لوگ تمہاری اصلاح کریں، اپنی اصلاح خود ہی کرو۔ یومئذ یصدعون، اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ توجہ کیجیے گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن ہم دو لوگوں کو جدا کر دیں گے، نیک بد سے جدا ہو جائے گا، برا اچھے سے جدا ہو جائے گا، اندھیرا اجالے سے جدا ہو جائے گا، خوشبو بدبو سے جدا ہو جائے گی۔ یہ دونوں گروہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے، لوگوں کو ہم جدا کر دیں گے، اور کوئی ایک دوسرے کے قریب اس طرح سے نہیں آ پائے گا۔ اگر وہ برا ہے تو بروں کے ساتھ ہی ہوگا، اچھا ہے تو اچھوں کے ساتھ ہوگا۔ ہم دو جماعتیں بنائیں گے، اور ان دونوں جماعتوں کو ان کے اعمال کے حساب سے ہم تقسیم کر دیں گے، اور یہ ضروری بھی ہوگا کہ لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ کوئی آپس میں اس طرح کا انداز نہیں بنا پائے گا کہ مکس ہو جائے، برائی اچھائی کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکے گی، نیکی برائی کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکے گی۔ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ تمہیں نظر آئیں، ہم دونوں کو جدا کر دیں گے۔ تو اللہ ہمیں نیکوں میں ڈالے، آمین کہو۔ اللہ ہمیں اس گروپ میں ڈال دے، اس گروہ میں ڈالے جو نیکوں والا گروپ ہو، اس کے اندر اللہ ہمیں موقع دے دے۔ یہ اس کی طرف سے برکت ہوگی، اس کی طرف سے رحمت ہوگی، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے بھی کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پہ ہے۔ اور یہ تسلی سے سن لو کہ اس دن کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کسی اور کے دامن میں جا پناہ لے اور کہے کہ نہیں میں کافر ہوں تو میرے اعمال کو مجھ سے جدا کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا کفر کا وبال کفر والوں پہ ہی ہے، جو بھی کافر ہوگا اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے۔ ومن عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیے، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنی ہی راہ ہموار کر رہا ہے۔ یہاں یمہدون کا بڑا پیارا لفظ ہے، اور یمہدون عربی میں کہا جاتا ہے پنگوڑے کو درست کرنا، یا جب کوئی بستر کے اوپر اپنی چادر کو درست کر رہا ہوتا ہے، چادر اچھی طرح بچھا رہا ہوتا ہے اپنے بستر کی، تو اس کو بھی یمہدون کہتے ہیں، کہ وہ اپنے سونے کے لیے اپنے بستر کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جس نے بھی اپنا نیک عمل کیا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ اس کا اگلا بستر تیار ہو رہا ہے، وہ جس پہ سوئے گا جا کے، وہ جس پہ جا کے وہ تسلی سے آرام کرے گا، وہ بستر اس کا تیار ہو رہا ہے، لہذا اس کے لیے وہ خود ہی اپنے اعمال صالحہ کر کے وہ اپنی تیاری خود ہی کر رہا ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں آج کا دن ہی بتا دے گا کہ تم جنتی ہو یا دوزخی ہو، تمہیں ساری زندگی کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کے دن کے ہی اعمال دیکھ لو، آج کے ہی دن کے اپنے پوری تسلی کے ساتھ بیٹھو، اور آج کے دن کا جو تمہارا معاملہ گزرا ہے اسے دیکھ لو۔ وہ دن بتا رہا ہے کہ تمہیں کس گروپ میں، کس گروہ میں ڈالا جائے۔ اگر تو اچھے اعمال آج سارے دن ہوئے تو یقین رکھو کہ اللہ کا کرم تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا فضل تمہارے ساتھ ہے، اور اگر تمہارے اعمال آج کے دن میں اچھے نہیں ہیں تو یقین کر لو کہ اب معاملہ خراب ہو چکا ہے۔ اس لیے جو عمل صالح کرے
وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ امید ہے کہ اسے نیکوں کی برکتیں ضرور دے گا اور اللہ اسے جنتوں میں اعلیٰ گھر عطا فرمائے گا۔ اب وہ اصل بات جس کے اوپر ساری آگے گفتگو ختم ہوگی اس پہ توجہ کیجیے۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ اجر دے انہیں، اللہ بدلہ دینا چاہتا ہے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، من فضل، اپنے فضل کے ساتھ۔ یعنی اللہ جب وہاں کسی کو عمل کا بدلہ دے گا تو اس کے اعمال کا بدلہ اتنا نہیں ہوگا جتنا اس نے عمل کیا ہوگا، اللہ اپنے فضل سے اسے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یعنی اس کا بدلہ وہ نہیں ہے جو اس نے اعمال کیے، اگر اس نے 5 نمازیں ہر روز پڑھ لی ہیں تو جتنا اس کا بدلہ ہے 5 نمازوں کا اتنا نہیں دیا جائے گا، اس سے زیادہ دیا جائے گا۔ فضل اللہ کا جب شامل حال ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا بدلہ اللہ کی اپنی برکتوں کے ساتھ عطا ہوگا، وہ دینے والا جتنا بڑا ہے اسی کے مطابق عطا کیا جائے گا۔ ہم اپنے عملوں کو پیش تو کر دیں گے، لیکن جب دینے والا دینے پہ آئے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اگر 5 نمازیں تھی تو 5 کے مطابق دو، نہیں، اسے ہزاروں میں بدل کر اللہ اسے عطا فرما دے گا، یعنی اس کا بدلہ کئی گنا بڑھا دیا جائے۔ تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ نیکوں کی وہاں کتنی موجیں ہوں گی اور نیکوں کے وہاں کتنے اعلیٰ وہ وقت ہوں گے، اور نیکوں کے ساتھ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ بھئی دیکھیں نا، آپ نے 1 خرچ کیا ہو، بدلے میں آپ کو 1000 ملے، تو بتاؤ آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہے؟ بھئی 1 خرچ کیا تو جو نفع بھی تو چلو ڈبل ہو جاتا، چلو 3 گنا نفع ہوتا، 10 گنا نفع ہو جاتا۔ اللہ فرمانا نہیں نہیں، اتنا نہیں ہونا، اس کو تم کم از کم 1000 سے ضرب دے کے مجھ سے واپس لو۔ تو بتاؤ نیکوں کے کیا وہاں انداز ہوں، اور اس وقت جو کفار کے ساتھ ہو رہا ہوگا اس کے لیے تو اللہ نے لفظ ہی بڑے سخت استعمال کیے قرآن میں، اور سیدھی بات کر دی، کہا بس سیدھی بات ہے، مجھے پسند ہی نہیں ہے، انہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند ہی نہیں کرتا، دفع کرو۔ یعنی بات کرنا گوارا ہی نہیں کیا، یعنی اتنی گفتگو بھی نہیں کی کہ انہیں کرنا کیا ہے ان کے ساتھ، چھوڑ دو، لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند ہی نہیں۔ لہذا جتنا ان کی برائی ہوگی اسی کے مطابق انہیں جہنم دے دی جائے گی۔ ہاں ظلم ان پہ بھی نہیں ہوگا، میں کہوں نا سبحان اللہ بولو، ظلم ان پہ بھی نہیں ہوگا، جتنا گناہ، جتنی تکلیف، جتنی انہوں نے دنیا لوگوں کے ساتھ زیادتی ظلم کیے ہوں گے اسی کے مطابق جہنم طے کر دی جائے گی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن ایمان والوں کی نیکی ان کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ کہو سبحان اللہ، انہیں بڑھا چڑھا کے واپس کیا جائے گا۔ لہذا یہ کتنا حوصلہ افزا معاملہ ہے، یہ کتنا دل کو ٹھنڈ دینے والی چیز ہے کہ اگر آج میں یہ 2 سجدے دے رہا ہوں، آج میں اگر یہ کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، آج میں اگر یہ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوں اور مجھے آج اللہ نیکی کا موقع دے رہا ہے، تو تسلی رکھو اتنا اجر واپس نہیں آئے گا، اس سے کہیں گنا زیادہ بڑھ کے واپس آئے گا۔ کتنی بڑی تسلی والی بات ہے۔ اصل میں مسئلہ وہی ہے کہ آخرت پہ ایمان اور آخری اس زندگی پہ پورا یقین ہونا، پورا یقین، پوری طرح سے ٹھڈوں اندر اندر سے یقین ہونا کہ اصل زندگی آگے ہے۔ بولیے، اصل زندگی آگے ہے، پورا دھیان اس پہ ہونا، اس پہ پوری طرح سے اندر سے مطمئن ہو کے بیٹھ جانا کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی آگے آنے والی ہے۔ یہ وقتی چیزیں ہیں، یہ وقتی معاملات ہیں، ٹھیک ہے جتنا بھی دیا اس نے، جو بھی معاملہ بنا، یہ تو وقتی چیزیں ہیں، اور کتنی کو دیر اور میں یہاں رہ لوں گا، اصل میرا معاملہ تو آگے ہے۔ اب جس نے اس پہ پورا یقین رکھا اس کے لیے دنیا کی زندگی تو ہر چیز میں آسانی آ جائے گی، اس کے لیے تو دنیا کی کوئی چیز اسے پریشان کر ہی نہیں پائے گی، اس کے لیے تو کوئی چیز اس کو اس طرح کا انداز بنا ہی نہیں پائے گی جو لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، اس وقت رنگ اڑے ہوئے ہیں اور بیڑا غرق ہوا ہوا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر مطلب قتل و غارت اور ضلالت اور زیادتیاں، ظلم، کیوں لگتا ہے یہی سب کچھ، اور چھین لیا، اور مار دیا، اور لے گیا، اور میرا لے گیا، اور مجھے بٹھایا نہیں، مجھے اٹھایا نہیں، مجھے پانی نہیں دیا، یہ نہیں کیا۔ وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے، اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، حالانکہ اصل زندگی تو آگے تھی۔ یہ اگر چند نقصان ہو گئے، چند لوگوں نے تیری نہیں بھی بات سنی، کچھ لوگوں نے تیرے ساتھ نہیں بھی اس طرح معاملہ کیا، نہیں بھی تیرے ساتھ ویسے ہو سکا، تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے بھائی؟ تسلی رکھو،
اصل زندگی یہ بولو ہے ہی نہیں، اصل زندگی تو آگے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ اعتماد کوئی نہیں، اس پہ کوئی کسی قسم کی بات ہی کوئی نہیں، اس پہ دھیان ہی کوئی نہیں، ٹریننگ ہی کوئی نہیں، ذہنی ذہن کے اندر اس کا اندر تک ہونا ہی نہیں ہے کہ یہ زندگی اصل نہیں ہے، یہ ایک سایہ ہے، یہ کچھ وقت کے لیے دیا گیا ہے، یہ تو وقتی چیزیں ہیں، اصل معاملہ تو آگے آنے والا ہے۔ جو کہ اس کی طرف دھیان نہیں، تو قرآن ادھر دھیان کروا رہا ہے کہ دیکھو، اگر آج تمہیں اس نیکی کا موقع مل رہا ہے تو تسلی رکھو، یہ نیکی تمہیں اتنی نہیں واپس کریں گے ہم، تسلی کرو، ہم تمہیں 1000 گنا زیادہ اس کا اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ بہت زیادہ ملے گا وہاں، بہت بڑے بدلے ملیں گے، اور اس وقت جب وہ بدلے مل رہے ہوں گے، اور یہ سبحان اللہ کہنا ابھی جو آپ نے بول دیا نا سبحان اللہ، آپ کو تو اور مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم بول کے آگے نکل گئے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ عمل نوٹ کر لیا گیا، اور اللہ نے جنت میں تیرے نام کا درخت بھی لگا دیا، وہ لگ بھی گیا، لیکن چونکہ اعتماد کوئی نہیں، ذہن میں کوئی نہیں، سوچ میں کوئی نہیں، دھیان ادھر کوئی نہیں، اس کی ٹریننگ کوئی نہیں، شعور کوئی نہیں، اس طرف سوچ کا انداز نہیں ہے، لہذا کہتے کوئی نہیں، چھوٹی سی بات، چھوٹی تمہارے لیے بھائی، ادھر چھوٹی نہیں ہے یہ، ادھر یہ بہت بڑی، اور اللہ اس کو بہت بڑے لیول پہ لے جائے گا۔ کئی بار یہ بات حدیث میں عرض کی گئی کہ اگر اسلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ جب وہاں تمہیں اجر مل رہے ہوں گے تو ایک جگہ تو عجیب واقعہ پیش آئے گا، ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھے گا جنت کی کھڑکی میں، بہت اونچی کھڑکی میں وہ نظر آئے گا اسے جنت کے اندر، وہ کہے گا کہ مولا یہ میرا دوست دنیا میں میرا میرا یار بیلی تھا، ساری زندگی اس کے ساتھ میری گزری ہے، یہ مجھ سے بڑی جنت میں کیوں چلا گیا؟ اس سے اوپر والی جنت میں ہے، اور اس سے اوپر والی جنت کا معاملہ یہ ایسے ہی ہے جیسے زمین آسمان کا فرق، اتنا فرق ہے نعمتوں میں، آب و ہوا میں، کھانے پینے میں، محلات میں، گلیوں میں، جو جنت نیچے والی ہے اس سے 1000 گنا سونی اوپر والی، اور اس سے بھی 1000 گنا اس سے اوپر والی، تو یوں جنت کے ہزاروں درجے، تو وہ اس جنت میں پہنچا ہے تو کہا مولا یہ کیسے چلا گیا، میں تو ساری زندگی اس کے ساتھ گزری، کوئی عمل اس کا چھپا نہیں تھا میرے سامنے، ہر عمل میں نے دیکھا ہے، اور میں بھی ایسے ہی اعمال کرتا تھا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ اتنا بڑا درجہ، اتنی بڑی برکت کہ آپ نے مجھ سے اونچی جنت میں بھیج دیا۔ تو سوال چونکہ جنتی کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے فوراً جواب آئے گا، فوراً جواب آئے گا، جنت میں اللہ سے بات کرنا بڑا آسان ہوگی، مجھے کہو نا سبحان اللہ، بہت آسان ہوگی۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، جہنم میں جنتی دوست کی بات کریں گے اللہ سے، کروڑوں سالوں بعد جواب آئے گا، کروڑوں سال گزر جائیں گے، پھر کہیں جواب آئے گا، اور جواب بھی کہے گا بدبخت تو چپ ہو جو، میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ جواب ہوگا۔ جبکہ جنتی کو بات پوچھنا چاہے گا فوراً جواب آئے گا۔ تو اس نے کہا مولا میں کس طرح پتا کروں اس نے کیا کیا؟ تو جواب آئے گا، اس کا اور تیرا جب نامہ اعمال کھولا گیا اور اس کے اور تیرے نیک اعمال گنے گئے، ظاہر ہے یہ سارا وزن ہوگا نا، بولو تولا جائے گا نا، وہ جو ترازو لگیں گے وہاں کیلکولیٹر نہیں ہوگا، کیلکولیٹر نہیں ہوں گے وہاں، ترازو ہوں گے، کس عمل کا وزن زیادہ ہے، وزنی اعمال دیکھے جائیں گے، تعداد نہیں دیکھی جائے گی، وہ وزن کتنا ہے، تو وزنی اعمال میں اس نے ایک لفظ اللہ تم سے زیادہ بولا ہوا، صرف ایک اس کی زبان سے لفظ اللہ زیادہ نکل گیا، تیری تعداد کم تھی، وزن زیادہ ادھر زیادہ ہو گیا، اس وزنی کی وجہ سے ایک جنت کا فرق پڑ گیا۔ تو اس لیے کتنی تسلی ہے یہ، مل کے کہو نا سبحان اللہ، جو لوگ نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ اچھے اعمال میں لگے ہوتے ہیں، یہ ان کی آیت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو تسلی دینے کے لیے اللہ ایسے الفاظ اتار رہا ہے کہ تمہیں کیوں تسلی نہیں ہو رہی، ہم جب وہاں بدلہ دیں گے تو بہت بڑا بدلہ دیں گے، اور ان بدلوں کے اوپر اگر تمہارا ابھی سے ذہن آ گیا تو تم تو شاید، اس لیے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی وہاں دیکھے گا اس عمل کو بدلہ میں ملتا ہوا تو اس وقت ہے صحابہ لوگ آرزو کریں گے کاش ان کی ساری زندگی سجدے میں ہی گزر جاتی، کچھ نہ کرتے سوائے سجدے کے، کاش اتنی اچھی جزا، اتنے اعلیٰ اللہ ہمیں فضل دینے لگا، اتنی برکتیں ملنے والی تھیں، تو یہ جو باقی وقت میں نے ضائع کر دیے، ٹھیک ہے آ گیا جنت میں، اللہ نے مجھے بھیج دیا، لیکن وہ پچھتاوا نہیں جائے گا، جی بولو، وہ پچھتاوا نہیں جائے گا، وہ نہیں جائے گا، کاش میں اور ذکر کر لیتا، کاش اور حضرت کی صحبت میں بیٹھ جاتا، کاش اور مجھے قرآن مل جاتا، کچھ اور ایک آیت مجھے سمجھ آ جاتی،
کچھ اور میں اللہ رسول کے گھر جا کے ایک دفعہ اور حاضری دے آتا، مولا اتنی بڑی جزا دینے والا تھا تو، لیکن یہ پچھتاوا بولو نہیں جائے گا۔ وہ کہے گا مولا کاش مجھے پھر کہا جائے گا کہ اللہ کرم فرما، فضل فرما، ایک بار پھر بھیج، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، پھر یہ ہزاروں دنیایں ہوں گی، مجھے کسی دنیا میں بھیج دے، میں دیکھ لیا اب ساری زندگی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں۔ لیکن کہا جائے گا نہیں بندے، اب دوبارہ جانے کا کوئی تصور نہیں، وہ ایک ہی زندگی تھی جو تجھے دے دی گئی، اب تجھ سے دوبارہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ تو یہ تیری بات نہیں ہم مان سکتے، باقی اور بول جو تو چاہتا ہے ہم تجھے دیتے ہیں، ہم تجھے عطا کرتے ہیں، بول تجھے چاہیے کیا؟ کہا مولا جتنا بھی دے گا اور دے دے گا، لیکن اتنا نہیں مل سکتا جتنا کاش زندگی ساری سجدے میں کر کے آتا تو دیتا تو۔ کہا ہاں وہ نہیں، وہ ختم ہو گئی، دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو اپنا پورا ایمان جس کا آخرت پہ نہیں ہے اس کے لیے تو یہ موت ہے ساری، وہ کیا کیا یار، کیا ذکر فکر، رہنے دو، اس کو تو نہیں اچھی چیزیں اچھی لگتی، ایمان آخرت پہ اس کو یہی زندگی سب کچھ لگتی۔ ادھر ہی بس مل گیا جو مل گیا، دکھ ہے تو دکھ اتنے ہیں کہتے لو ہو بڑے دکھ ہیں بھائی، مر جاؤ دکھوں کے ہاتھوں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ دکھ نہیں ہے، یہ تو چند دنوں کی آزمائشیں، اصل دکھ آخرت کا دکھ ہوگا، وہ دکھ بہت بڑا ہو جائے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا کیا کہ اسلام نے فرمایا اس دن کا دکھ بچوں کو بوڑھا کر سکتا ہے۔ بولیے کیا؟ یہاں ایک دکھ آ جائے نا تو لوگوں کے سفید بال نکل آتے ہیں، کوئی اولاد کا دکھ آ گیا، کوئی گھر کے دکھ آ گئے، کوئی پریشانیوں کے انداز آ گئے، سفید بال شروع ہو جاتے ہیں بندے، وہ بعض کہتے ہیں کہ دیکھے بالوں کو دیکھ لگتا ہے بڑے دکھ سہنے بندے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس دن کا دکھ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اصل دکھ تو پھر وہ ہوا نا، وہ اتنا سخت دکھ ہوگا کہ بچے بھی سفید بالوں والے ہو جائیں۔ یہ دکھ دنیا کے کیا ہے، کتنے کو اٹھا لو گے؟ میرے حسین جتنے تو نہیں اٹھا سکتے ہو نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، میرے حسین جتنے تو نہیں ہو سکتے، جس نے ایک دن میں 70 جنازے پڑھے آپ نے 70 جنازے ایک دن، یا کسی دنیا کے انسان نے پڑھے ہوں 70 جنازے؟ کوئی دکھائے بندہ، کوئی تاریخ میں مثال لاؤ نا، اٹھو اور جا کے پوچھو لوگوں سے، کوئی ہے دنیا میں ایسا جس نے ایک دن میں 70 جنازے پڑھے؟ میرے حسین نے پڑھے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ میرے حسین نے وہ دن بھی دیکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو دیکھا ہے، جس کے ہاتھوں میں اس کا بچہ زخمی تڑپ رہا ہو۔ تم نے کیا دیکھی ہے دنیا والوں، کیا دیکھا ہے تم نے آج؟ کتنے کو دکھ دیکھ لیے ہوں گے تم لوگ، اپنی اولادوں کے ہاتھوں، بچوں کے ہاتھوں، گھر والوں کے معاملات، اپنے معاملات کے، رزق کے معاملات، کتنی جگہوں پہ تمہیں دکھ آئے ہوں گے، ذرا کاؤنٹ تو کرو۔ تمہیں حضرت حسین کے آگے ذرہ بھی نظر نہیں آئے۔ ہم اصل میں اپنے ایسے زبردست قسم کے، ہم اپنی ذات کے چور لوگ ہیں کہ ہمیں اپنی ذات سے بڑا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنی ذات کے اندر کیوں دکھی ہیں، لہذا ہمیں کیوں دکھ آ گیا ہے، دنیا جو مرضی کرتی پھرے۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے اللہ فرما رہا ہے پہلے لوگوں کے حالات پتہ کرو کہ ہم نے انہیں کن حالات میں رکھا۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان دنوں میں مکی زندگی کے سخت ترین دن چل رہے تھے، اور بڑی سخت تکلیفوں سے اور بڑے سخت آزمائشوں سے مسلمان گزر رہے تھے۔ آئے دن تکلیفوں کے انبار، ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ سنیے ذرا دھیان سے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں آئے، حضور خانہ کعبہ میں، آپ بیت الحرام میں موجود تھے، مسجد الحرام میں۔ تو آ کے قریب عرض کیا حضور اتنی تکلیفیں، اتنے سخت دن، اتنی سخت آزمائشوں سے ہم مسلمان گزر، حضور کیا اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ کیا آپ بھی اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ جب یہ سنا نا تو آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ فرمایا اے حباب، تم سے پہلے لوگوں کو پتہ کیسے آزمایا گیا؟ فرمایا ایسے دن بھی آئے ہیں کہ مومنین کو گڑھا کھود کے اس میں دفن کیا جاتا، آدھا جسم اندر آدھا باہر، اور سر کے اوپر آری چلا دی جاتی، دو حصوں میں تقسیم، یہ نبی فرما رہا ہے، دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ اس وقت بھی مومن اللہ اللہ پکار رہا ہوتا، اور تم سے پہلے لوگوں کو لوہے کی کنگھیوں سے چیرا گیا،
اور ان کے جسموں کو چیڑ پھاڑ ڈالا گیا، لیکن وہ اپنے رب پہ ایمان لانے سے باز نہ آئے۔ اے حباب، تم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تو دن آنے والے ہیں، ابھی تو میری امت پہ بڑے بڑے سخت دن آئیں گے، لیکن حباب یاد رکھ، اللہ اس دین کو کبھی بھی روکے گا نہیں، یہ دین ہمیشہ پھیلتا چلا جائے گا۔ کوئی کتنا ہی اسے روک لے، اس دین کو روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ چند دنوں کی تمہیں تکلیفیں نظر آتی ہیں، اصل دین کی تکلیف تو تم نے حباب دیکھی نہیں ابھی۔ تو ہم نے ایسا کیا دیکھا آج تک جو ہم اپنے رب کے آگے شکووں کے ہم باہر لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، دعائیں مانگ مانگ کے پاگل ہوئے پھرتے ہیں، فلاں بھی دے دے، فلاں بھی دے دے، فلاں بھی دے دے، فلاں بھی دے دے۔ بھئی آپ نے کیا کیا آج تک اللہ کے دین کا؟ اللہ کے دین کے لیے کوئی ایک بھی قدم، عملی قدم کیا اٹھایا آپ نے؟ عملی قدم مجھے بتائیے، اللہ کے دین کے لیے کیا اٹھایا گیا؟ نماز پڑھتے ہیں آپ، یہ تو اللہ نے دی آپ کو، آپ نے تو نہیں خود کچھ کیا، یہ تو اللہ نے آپ پہ فرض کی ہوئی ہے۔ آپ نے تسبیح پڑھ لی ہے تو تسبیح پڑھنا بھی اچھا عمل ہے، آپ نے خود سے تسبیح بھائی نہیں، دین کے لیے عملی قدم کیا اٹھایا ہے؟ کیا دین کے لیے کچھ سٹیپ لیا آپ نے؟ آج تک کوئی نہیں لیا۔ جب کوئی نہیں لیا تو کس بات کے لیے روتے ہیں آپ؟ کس بات کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ نے عملی طور پہ دین کے لیے ایک ذرہ بھی نہیں کیا ہوا۔ تو ہم سب عملی طور پہ اللہ کے سامنے صفر ہیں، زیرو ہیں اللہ کے سامنے عملی طور پر۔ تو اللہ توفیق دے دے، ہمیں سمجھ کی توفیق دے، آمین کہہ دو ذرا، آمین کہہ دو، اللہ سو توفیق دے دے۔ بہت بڑا جملہ ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم اپنے فضل سے انہیں اس دن بدلا دیں گے، ہم انہیں بدلا دیں گے اپنے فضل سے، اور وہ بدلہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس دن تم جب دیکھ لو گے وہ بدلہ، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کاش میں ساری زندگی سر سجدے سے نہ اٹھا، کس قدر یہ عظیم برکتیں مجھے ملنے والی۔ تو میں نے عرض کر دیا، اس لیے ایسا ہم نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمیں آخرت پہ ایمان ہی نہیں، ہمارا آخرت کے اوپر کوئی یقین نہیں، اور اس وجہ سے ہی آج یہ جتنی سستی غفلت آپ کو لوگوں میں نظر آتی ہے، وہ غفلت صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ آخرت کا وہ دن اس کا پورا اندازہ نہیں ہے، اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ یہ جھوٹ ہی ہے، جس طرح کفار بھی کہا کرتے ہیں کہانیاں ہی ہیں بس، اگر بس کہانیاں سن سن کے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں مسلمان، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یہ بہت بڑی حقیقت۔ پھر ایک اگلا جو قرآن میں اس فضل کے حوالے سے جو اللہ نے بات کی، اس کی اور تفصیل میں بڑی خوبصورت بات ہے، میں اس پہ بھی توجہ چاہوں گا۔ فرمایا، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میں اپنے فضل سے دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری اپنی کوئی عبادت، تمہارا اپنا کوئی اللہ کے سامنے کوئی بھی نیک عمل تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کروا سکتا، اس کا فضل ہی ہوگا جو وہ قبول کر لے گا۔ اس کا مطلب تمہاری ساری باتیں صفر ہیں اس کے فضل کے بغیر، وہ فضل کرے تو کچھ ہوگا ورنہ نہیں۔ من فضل ہی، اپنے فضل سے دوں گا اسے۔ اللہ، یہاں تک کہ حضور اسلام کی خدمت میں صحابہ موجود ہیں، تو سنیے حضور نے صحابہ کو ایک بڑی پیاری نصیحت کی ہے، ذرا اس نصیحت کو سنیے۔ ارشاد فرمایا کہ اسلام نے، اے صحابہ، راہ راست اختیار کرو، اللہ کا قرب چاہو اور خوش رہا کرو۔ تین چیزیں، راہ راست اختیار کرو، سیدھا رستہ اختیار کرو، اپنے معاملات سیدھے رکھو۔ کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو خود ہی برائیوں کی طرف لے جاتے ہو؟ نہیں یار، راستہ اپنا بولو سیدھا رکھو، راہ راست اختیار کرو اور اللہ کا قرب چاہو۔ یہ چاہو کہ اللہ مجھے اپنے قریب کر، اللہ مجھے اور قربت دے، اللہ مجھے اور اپنے قریب کر۔ یہ تمہیں چاہیے کہ تمہیں چاہیے یہ خواہش کرو، تمہیں چاہیے یہ تم اللہ کے سامنے عرض کرو، مولا مجھے اپنا قرب دے۔ اللہ کا قرب چاہو، کہو، مانگو دعاؤں میں، مولا مجھے قرب دے، اپنا قرب اللہ سے، قرب مانگو اللہ سے۔ اور کیا کہا؟ اور خوش رہا کرو۔ اچھا، دو کام کر لو، راہ راست پہ رہو، اللہ کا قرب چاہو، اور فرمایا خوش رہا کرو۔ کیوں؟ آگے فرمایا کیونکہ کسی کا کوئی عمل جنت میں اسے نہیں لے جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ کا عمل بھی؟ فرمایا ہاں، میرا عمل بھی، مگر اللہ مجھے اپنے دامن کرم میں ڈھانپ لے گا۔ اپنی ذات کو بھی پیش کر دیا،
ہاں، میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے کے جائے گا، اللہ کا فضل ہی مجھے اتنا عطا کیا گیا ہے، اللہ کا کرم ہی مجھ پہ اتنا ہے کہ اللہ مجھے اپنے دامن کرم میں چھپا لے گا۔ اس لیے خوش رہو، کیوں تمہیں فکریں پڑی ہوئی ہیں، فلاں فکر، یہ بھی فکر، وہ بھی فکر؟ اپنے آپ کو خوش رکھو، راہ راست پہ رکھو، اللہ کا قرب چاہو، نیکیوں کی طرف توجہ رکھو، اپنے معاملات درست رکھو اور خوش رہا کرو۔ کیا خوبصورت حدیثیں ہیں، کیا خوبصورت حضور کی تلقین ہے کہ کیوں تمہیں اس بات کی ہر طرف ٹینشن لگی ہوئی ہے، کس بات کی اداسی ہے تمہیں؟ خوش رہا کرو، میری امت خوش رہا کرے۔ اس کا نبی کتنا حسین ہے، اس کے نبی کے معاملات کتنے بڑے ہیں، اس نبی کی رحمتیں کتنی بڑی ہیں، یہ ہر وقت کیوں جو پریشانی کی ہی باتیں کرتے رہتے ہو، چھوڑ دو، خوش رہا کرو، بلکہ کہو سبحان اللہ۔ نبی نے کیسی پیاری نصیحت کی کہ اگر تمہیں راہ راست حاصل ہے، تمہیں اگر یہ کرم حاصل ہے تو خوش رہا کرو۔ تو لہذا حضور کی اس حدیث سے پتا چلا کہ کسی کا کوئی عمل اسے جنت میں بولو نہیں لے کے جائے گا سوائے اللہ کے فضل کے، اللہ کا فضل شامل حال ہو۔ اللہ اکبر، اللہ دے ہمیں انشاءاللہ عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ اللہ ہم سب کو اس کا فضل دے، اس کا فضل ہمیں ملے، اس کی رحمتیں، اس کا کرم، اس کی رحمتوں کے انداز ہمیں نصیب ہوں۔ اس حدیث کو بھی سن لیجئے، حضور اسلام کی خدمت میں صحابہ موجود تھے کہ آپ نے یہ بھی حدیث اسی ضمن میں بیان فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوگا اور وہ اس حال میں آئے گا کہ اس سے پہلے اللہ جبریل سے ایک سوال کرے گا، اور اسرائیل کو بھی بلا لیا جائے گا۔ تو اللہ پوچھے گا کہ اے اسرائیل، یہ بتا، آج تک تو نے کتنے لوگوں کی جانیں جب قبض کی ہیں میرے کہنے پہ، تو کبھی تو نے کسی پہ رحم نہیں کیا یار، کبھی تجھے کسی پہ رحم نہیں آیا؟ اس نے کہا مولا، سوال تو تجھے پتا ہے، جواب بھی تجھے پتا ہے، لیکن تو مجھے پوچھتا ہے کہ مجھے کبھی کسی پہ جان نکالتے ہوئے رحم نہیں آیا؟ ہاں، مجھے ایک جگہ ایسا معاملہ بن گیا کہ تو نے مجھے حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لے، مجھے بڑا رحم ہے۔ کہا کہاں؟ کہا ہوا ایسی حالت تھی کہ ایک جہاز، سمندری جہاز، وہ سمندر میں اس طوفان کی زد میں آیا اور اس کا ایک ایک فرد جو ہے وہ ڈوب گیا، اور مجھے حکم ہوا کہ ان کی جانیں قبض کر لو۔ وہاں میں نے ایک بچہ دیکھا کہ وہ ماں کی چھاتی کے اوپر سوار تھا، اور اس ماں کی چھاتی کے اوپر سوار وہ بچہ، ماں ڈوبنے سے ابھی بچی ہوئی تھی اور اس نے بچے کو بھی بچایا ہوا تھا، لیکن مجھے تو نے حکم دے دیا کہ اس ماں کی روح قبض کر لو۔ اب مجھے اس وقت اس بچے پہ جو رحم آیا، بولا مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ابھی اس وقت اس بچے کی حالت یہ ہے کہ اگر میں نے اس کی ماں کی روح قبض کی تو یہ تو معصوم بچہ ہے، یہ تو مر جائے گا۔ کہا اچھا ایسا ہوا؟ کہا ہاں مولا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، لیکن چونکہ تیرا حکم تھا میں نے اس کی جان قبض کر لی۔ اللہ نے فرمایا اچھا اسرائیل، پھر سن، میں نے اس بچے کو پھر بھی بچا لیا، اس بچے کو جزیرے تک پہنچایا، اور وہ جزیرے پہ اترا، پھر وہیں میں نے اس کے لیے ایک انگوروں کی بیل پیدا کی، میں نے اس کے لیے پانی کا میٹھا چشمہ چلایا، وہ بچہ وہ پانی پیتا، انگور کھاتا، اور وہ یوں بڑا ہوا۔ اس نے اپنی ماں کو کچھ عرصہ عبادت کرتے دیکھا تھا، تو وہ اسی انداز میں عبادت کرتا رہا۔ میں دیکھتا کہ وہ ساری زندگی عبادت میں لگا رہا، ساری زندگی عبادت ہوئی، اور جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس سے پوچھ لیا کیا میرے بندے، تو نے ساری زندگی میری عبادت کی ہے، کس حالت میں مرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا مولا تیرے سامنے سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو تجھے یاد ہوگا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا جا فلاں شخص کی جا کے روح قبض کر، تو نے دیکھا تھا کہ وہ سجدے میں تھا؟ کہا ہاں مولا میں نے قبض کی۔ کہا یہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بچا لیا، اور وہ کہا آؤ اب میں تمہیں اس کے سامنے، وہ اللہ اس شخص کو طلب کرے گا، وہ شخص آ جائے گا نور میں لپٹا ہوا، مجھے کہو سبحان اللہ، نور میں لپٹا ہوا، آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، ہر طرف نور ہی نور، فرشتوں کے ساتھ، اور وہ شخص حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کیا میرے بندے، میری ساری زندگی کی جتنی نعمتیں تو نے استعمال کی، تو نے بڑا میری عبادت کا حق ادا کیا، آؤ میں تمہیں اپنے فضل سے جنت میں بھیجتا ہوں۔ تو وہ کہے گا مولا فضل کا تو سوال ہی کوئی نہیں، کوئی ایسا لمحہ گزرا ہی نہیں کہ میں نے تیری کوئی کبھی بھی نافرمانی کی ہو، میں تو بچپن سے ہی عبادت میں رہا، سارا کچھ تو نے دیکھا،
کہاں میں نے تیری نافرمانی کی ہے؟ لہذا جنت تو مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، میرے اعمال ہی ایسے تھے۔ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا، اچھا تیرے اعمال کی وجہ سے تجھے جنت مل رہی؟ کہا ہاں مولا، ساری زندگی تیرے نیک اعمال سے ہی گزری، کون سا برا عمل کیا میں نے؟ تو جواب آئے گا، اچھا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، پھر حساب کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ کہہ دو ذرا، کیونکہ جس کو حساب کے لیے کھڑا کر دیا گیا نا، وہ نہیں بچ سکے گا۔ یہ سن لو، اللہ جسے معاف کرے گا فضل سے ہی معاف کر دے گا، جسے جنت دے گا فضل سے ہی جنت دے دے گا۔ کسی کا حساب نہ جنت دے سکتا ہے نہ دوزخ سے بچا سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حساب دیا جائے اللہ کو، لیکن پوچھا جائے گا کہ حساب اب لینا ہے، ترازو رکھ دیا جائے گا، کہا رکھو اس کی ساری نیکیاں، اس کی نیکیاں رکھ دی جائیں گی، آسمانوں کو چیر کے نکل جائیں گی، اتنی نیکیاں ہوں گی، انباروں کے انبار، پہاڑوں کے پہاڑ۔ اللہ فرمائے گا، اچھا اب دوسرے پلڑے میں نے جسے آنکھ دی تھی، اس آنکھ میں سے جو دائیں آنکھ دی تھی، اس دائیں آنکھ کی جو اوپر والی پرت جو اس کو پلٹتی تھی، اس کو رکھ کے دیکھو۔ جب وہ پلک کی اس اوپر والی پلک کا اوپر والا حصہ رکھا جائے گا تو وہ سارے نیک اعمال سے وزنی ہو جائے گا۔ کہا جائے گا کہ ابھی تو دوسری آنکھ باقی ہے، ابھی تو دونوں کان باقی ہیں، ابھی تو پورا جسم کا ایک ایک بال ہم نے حساب لینا تھا، یہ تو ادھر ہی کام ختم ہو گیا۔ وہ تڑپ اٹھے گا، وہ کہے گا مولا مجھے معاف کیا جائے، تیری رضا اور تیرا فضل ہی مجھے جنت میں لے جا سکتا ہے، اس کے سوا مجھے کوئی چیز جنت نہیں۔ تو کہا من فضل، ہم بدلہ دیں گے ایمان والوں کو ان کی نیک اعمال کا، لیکن اپنے فضل سے دیں گے۔ ہمارا فضل اگر تمہاری نظر میں نہیں ہے نا، تو یاد رکھو یہ سجدے نماز روزوں کو چھوڑ دو، اس طرح کے انداز نہ کرو، اس طرح کے انداز فضل نیکی نمازوں میں نہ رکھنا کہ میرا فضل چھوڑ کے تم نیکی نماز کرتے رہو۔ میرے فضل کو دھیان میں رکھنا، اور بس اتنا کرنا کہ مولا اپنا فضل دیتا رہے، یہ نیکی نماز خود ہی جاری رہے گی۔ فضل نہ نکلا تو نیکی نماز سے کیا ہوگا؟ تو فضل اصل چیز ہوگا۔ اللہ ہمیں دے دے، آمین کہہ دو، اللہ ہمیں دے دے۔ اس لیے کسی دوسرے کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح کی اعمال نہیں کر رہا، تو یہی دعا کرو، مولا لگتا ہے کہ تو اس پہ بھی اپنا فضل نہیں کر رہا، مولا فضل کر دے نا اس پہ بھی۔ اگر مجھے تو نے دیا ہے تو فضل سے دیا ہے، بولو نا، اگر دیا ہے تو فضل سے دیا ہے، تو اس کے اوپر بھی فضل کر۔ لہٰذا اس کو اس کی برائی کا انداز ایسا نہ بنانا کہ برا آدمی ہے، نہیں نہیں، برا آدمی نہیں ہے، بس اللہ کا بھی فضل نہیں ہوا اس پہ۔ اگر ہو گیا تو ہو سکتا ہے تجھ سے بھی زیادہ نیک ہو جائے، تجھ سے بھی آگے بڑھ جائے، اگر اس پہ اللہ کا فضل ہو گیا۔ لہٰذا کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کو چھوٹا نہ سمجھنا، کسی کو یہ جان کے چھوڑ نہ دینا کوئی یہ تو کوئی بات نکما آدمی نکما ہو، اگر آج نکما نظر آ رہا ہے، جس وقت اللہ نے فضل کر دیا نا اس پہ، تو تجھ سے کہیں بڑا ہوگا، تو اس سے کہیں آگے نکلے گا، تو اس سے کہیں بڑا بن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اگر اللہ نے فضل کر دی۔ کسی کو حقیر جان لینا، کسی کو یہ سمجھ لینا اور نہیں ہوگا، کلدہ بال ہے، کلدہ بال تو سمجھ رہا ہے نا، تجھے لگ رہا ہے، لیکن جب یہ فضل پہ آ گیا نا تو تیرے جیسے بڑے بوڑھے بھی اس کے پاؤں چومیں گے آگے، اس لیے کہ سب اللہ کے فضل سے ہی ہوتا ہے، اللہ جس سے عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا اللہ نے بڑا واضح کر دیا کہ نیک اعمال اور جتنے بھی ہم وہاں پہ بدلے دیں گے وہ فضل سے ہی ہوگا، اور آخر میں جو بات کر دی، انہ لا یحب الکافرین، کافروں کو تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا، یہ کس جہنم کے گڑھے میں گریں گے، یہ کس جہنم کی وادی میں جا کے سڑیں گے، اللہ کو اس تصور ہی نہیں، کوئی اس کا ساتھ نہیں، کہاں جائیں گے کدھر جائیں گے، چھوڑو، ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ لہذا یہ میرے رب کا بڑا پیارا انداز ہے کہ وہ نیکیوں پہ تو کھل کے بات کرتا ہے، لیکن جب برائی پہ آتا ہے تو اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا، دفع کر دو۔ اور یہی طریقہ ہے، آپ اگر برائی کو روکنا چاہتے ہیں اس کا ذکر ہی بند کر دیں، انشاءاللہ بولو نظر، اس کی بات ہی نہ کریں۔ آپ اچھائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اچھائی کی باتیں زیادہ کرنا شروع کریں، جہاں اچھائی کی باتیں زیادہ ہوں گی وہاں اچھائی پھیل جائے گی، اور جہاں برائی ہوگی برائی کی بات ہی نہ کریں۔ ہم الٹا چلتے ہیں، ہم برائیوں کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، اور اتنی کرتے ہیں اتنی کرتے ہیں اتنی کرتے ہیں کہ وہ ہر طرف برائی برائی نظر آتی ہے۔ تو دیکھیے نا، پہلے پورا موضوع بنایا، من عمل صالحا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لمبا موضوع بنایا نیکی کا، کافروں کی بات آئی، میں پسند ہی نہیں کرتا، استغفر اللہ، بولو نا، بات ہی ختم کر دی۔ کیا طریقہ ہے، انداز سمجھو نا اللہ کا، کیا طریقہ ہے، پسند ہی کوئی نہیں۔
اس پہ گفتگو ہی کوئی نہیں کی. مولا آگے بتانا کیا کہاں پھینکے گا، کس طرح عذاب لے گا، کس طرح کرے گا ان کے ساتھ، کس کو کتنا جو ہے وہ تو نے عذاب دینا ہے، بتا دے. نہیں بتانا، پسند ہی کوئی نہیں. تو یہی انداز ہونا چاہیے. برائی کا ذکر ہی نہ کرو، اس کے اوپر گفتگو کم کرو، نیکی کی گفتگو زیادہ کرو. نیکی کی گفتگو زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، زیادہ اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. جو جتنا زیادہ جدھر اس کا ذہن چلے گا، اتنی ہی اس کی برکت اس کو ملتی جائے گی، اتنا ہی اس کو اللہ اس کا کرم عطا کرے. اور یہی انداز ہونا چاہیے. آج ہمارا جو حال ہے، ہمارے میڈیا کا بھی خاص طور پہ، برائیوں کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، بری چیز کو زیادہ دکھایا جاتا ہے، بری چیز کو زیادہ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے. او بھائی، خدا کا خوف کرو. صرف برائی ہی نہیں ہے دنیا میں، دنیا اگر پس رہی ہے، روزانہ اللہ سورج طلوع کر رہا ہے، تو نیکی بھی بہت زیادہ ہے. اچھے لوگ بھی بے حد و حساب ہیں، ان کی طرف توجہ کرو، ان کی طرف دھیان کرو. آخری بات، ابھی حرمین میں تھا میں، 3 دن مکہ گزرے، 3 دن مدینہ شریف، اور آج پھر جمعہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. تو وہاں کیا کیا دیکھا ان 6 دنوں میں، اس قدر اللہ کا فضل، اس قدر رحمتیں برس رہی ہیں، اس قدر کرم ہو رہے ہیں کہ حج کے دنوں میں بھی اتنا طواف نہیں دیکھا جتنا ان دنوں میں طواف دیکھا. اتنے لوگ تھے کہ ہم جب حرم پہنچے تو میں نے دیکھ کے میں کہا مولا، وہ حج کہا جاتا ہے حج کے دنوں میں بہت لوگ ہوتے، ایسا نہیں. اللہ کی رحمتیں ہر روز ہی بڑی ہوتی، وہاں رحمتیں ہر وقت ہی بڑی. مدینہ میں بھی ایسا ہی تھا، اس قدر رش، اس قدر لوگ. اور حالانکہ عمرہ پاکستان سے اتنا مہنگا، لیکن اللہ کا فضل یوں شامل حال ہے کہ جیسے پتہ نہیں فری عمرہ ہوا ہے اور لوگ کھل کے آئے ہوئے ہیں سارے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں لگتا ہے. جب فضل شامل حال ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، سارے کرم کھل جاتے ہیں. تو بھرا ہوا حرم، بھرے ہوئے اس کے حالات، جب وہ خلقت دیکھتا ہے انسان تو پھر ہاتھ اٹھتے ہیں، مولا اگر اتنے لوگوں کو بلایا ہوا ہے تو ہمیں خالی بھیجے گا کیا؟ کیسے ہو سکتا ہے جہاں اتنے بلائے جائیں اللہ انہیں خالی بھیج دے؟ یہ تو اس کی شان ہی نہیں ہے، یہ تو اس کی شان ہی نہیں کہ اگر وہ کسی کو بلا. ہم دنیا دار ایسا نہیں کرتے، کسی کو گھر بلائیں اور اس کو خالی جانے دیں. تو اللہ اپنے گھر بلائے اور خالی جانے دے، اور وہ بھی اتنی مخلوق کو بلائے. تو مخلوق اتنی آ رہی اس بات کی ضمانت ہے کہ یہاں سے کچھ مل رہا ہے. مخلوق پہلے کھا کے وہاں سے گیا ہوتا ہے، جب رج کے گیا ہوتا ہے تو پھر آتا ہے نا کہ یہاں ملتا ہے جی کھانا، دوبارہ آتا ہے. تو اللہ اتنی مخلوق کو وہاں بلا رہا، اس کا مطلب وہ بڑے کرم اور فضل والے، اس کے فضل بڑے زیادہ، اس کی رحمتیں بھری پڑی. تمہاری نظر اصل میں دوسری طرف چلی گئی، تمہاری نظر اس بات پہ چلی گئی نہیں کچھ بھی نہیں، بس مر گئے، بس مر گئے، ختم ہو گئے، ہمارے پلے رہا ہی کچھ نہیں، بس تمہارا ذہن ہی یہی چلتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اپنے بندے سے، بندے میں تیرے گمان کے مطابق تیرے ساتھ کام کروں گا، میں تیرے ساتھ چلوں گا تیرے گمان کے مطابق. تو میرے بارے میں جو سوچ لے میں اسی طرح کا انداز بناؤں گا. تو اپنے بارے میں سوچ، تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے. تو آج میرے بارے میں اپنا نظریہ بدل، ہم تیرے بارے میں ساری دنیا بدل دیں گے، سارے کرم بدل کے رکھ دیں گے. تو میرے بارے میں اپنا نظریہ سوچ چینج کر دے، تو سوچ کو چینج کر میرے بارے میں. تو سوچ نہیں مر گئے، ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں، اب بس ذلیل ہی ہو رہا ہوں، ہمارے تو پلے شاہی کوئی نہیں. وہاں ایک ٹیکسی میں بیٹھے تو بات شروع ہو گئی، کہنے لگے جی آپ کہاں سے ہیں؟ میں پاکستان سے ہوں. تو میں نے عرض کیا آپ تو ماشاءاللہ یہاں رہ رہے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، مکہ شریف میں آپ. او جی یہاں بھی ذلیل ہی ہو رہے ہیں ہم. اسے جب یہ جملہ بولا نا، بس اسے اس کی آ گئی یا شاید میری آ گئی، جو بھی آ گئی. تو 5 منٹ میں ایسا اس کا جو ہے نا ذہن سیٹ کیا کہ اترنے سے پہلے پہلے مجھے کہنے لگا جی مکے سے خوبصورت شہر ہی کوئی نہیں دنیا میں. تم نے کیا جملہ بول دیا اللہ کے، یہاں بھی ذلیل ہی ہو رہے ہیں، حد ہو گئی. اصل میں یہ تمہارا نقطہ نظر رب کے بارے میں جو بنے گا، مکہ میں بھی ویسے ہی رہ جاؤ گے. استغفر اللہ بولو نا تم. اور اگر تمہیں اللہ کے بارے میں اپنا فضل اور کرم کا گمان یہاں ہے نا، تو مکے سے زیادہ برکت یہاں پا جاؤ. یہ تمہارے اپنے گمان پہ ہے، تمہارے اپنے ذہن پہ ہے. اس کو چینج کرو، 6 مہینے لگاؤ اس کے اوپر، روزانہ 1000 بار تسبیح پڑھا کرو، میرا رب بڑے فضل والا، میرا رب بڑے فضل والا. اس پہ تسبیح پڑھو. یہ سبحان اللہ الحمدللہ ذرا چھوڑ دو، ذرا اس کو ذرا پھر پڑھ لینا، ذرا یہ تسبیح پڑھ لو کسی دن.
میرا رب بڑے فضل والا، میرا رب بڑے، اس پہ بات کرو، بار بار بولو، تاکہ ذہن گندے کے اندر نا اس گندگی کو تم نکالو باہر، اور اللہ کے بارے میں پازیٹیو چیز جائے اس کے اندر، اللہ کے بارے میں بہتر چیز جائے، اتنی بہتر جائے کہ نیگیٹو چیز جا ہی نہ سکے۔ نہیں نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، میرا رب کرے گا، میرا رب کرے گا۔ حضرت اعلیٰ حضرت آخری بات، آپ اپنی موجود تھے اپنی جگہ پہ جہاں پہ آپ کی آج قبر انور ہے، اپنی مسجد میں ہی، تو اس دور میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور طاعون بڑا شدید مرض تھا، اس میں گلے میں ایک آبلہ اور پھوڑا نکلتا تھا، اس سے گلا بند ہو جاتا تھا اور سانس گھٹ جاتی، بندہ مر جاتا۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ گلے میں تکلیف شروع ہوئی، حکیم کو بلایا، اس نے دیکھتے ہی کہہ دیا حضرت بڑی، یہ تو مشکل ہو جائے گی۔ کیا کہا آپ کو طاعون ہو گیا اور آپ کے تو گلے میں وہ پھوڑا نکل رہا ہے، تو یہ تو بڑی وبا پھیلی ہوئی۔ کہا یار بات یہ ہے کہ یہ طاعون مجھے نہیں ہو سکتا۔ بولو کیا کہا؟ یہ مجھے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا حضور حکیم آپ ہیں یا آپ میں ہوں؟ کہا جی آپ ہی ہیں۔ کہا تو پھر یہ تو طاعون ہے اور اسی کا پھوڑا ہے، میں روزانہ مریضوں کو دیکھتا ہوں، یہ طاعون ہو گیا آپ کو؟ تو کہنے لگے یار دیکھو، بے شک حکیم آپ ہیں، مرض بھی آپ کو پتا ہے، لیکن یہ طاعون نہیں ہو سکتا۔ ہاں یار کیسے حضور، کیسے نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے کہ میں کل ایک مریض کی عیادت کرنے گیا، اسے طاعون تھا، تو جب میں وہاں پہنچا تو میں نے حضور کی ایک حدیث سنی ہوئی ہے، آقا اسلام نے ایک حدیث میں کچھ لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ جو وہ کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لیے جائیں تو وہ بیماری تمہیں نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے وہ مریض کو دیکھتے ہی وہ آیت، وہ حدیث وہ پڑھ لی تھی۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی مریض کو دیکھے تو یہ کہہ دے کہ مولا جو اس سے ہے مجھے اس سے پناہ عطا فرما، تو میں نے اسے پڑھ دیا، تو اب حضور کی حدیث کے مطابق مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ ذہن ہے نا انسان کا، بولیے طاعون۔ اس نے کہا جی آپ کی مرضی، دوائی دے کے وہ چلا گیا، اور میں یار مسواک لاؤ، مسواک لائی، مسواک کرنے لگے، ساتھ ذہن میں خیال آ رہا ہے حضور آپ کی حدیث پڑھی تھی، آپ کی حدیث پڑھی تھی، آپ کی حدیث پڑھی تھی۔ وہ مسواک کرتے 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 ہی وہ طاعون کا پھوڑا جو ہے وہ ابل کے باہر آ گیا، اور اس میں جو مواد تھا وہ باہر نکل گیا سارا، اور آپ بالکل تندرست ہو۔ مسئلہ ذہن کا ہے، سوچ کا ہے، سوچ کے اندر اللہ کے ساتھ فضل کیسا انداز ہے، بس اسی کے اوپر ساری زندگی ہے۔ تو آئیے اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، اور قرآن کا یہ خوبصورت مضمون آنے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔